بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، شب بارات کے مبارک رات کے صدقے ہمیں بخش دے اور ہماری دعائیں قبول فرما۔ میری طرف سے آپ سب کو شب برات مبارک ہو۔ رحمتوں کی آئی ہے رات، نمازوں کا رکھنا ساتھ، منوا لینا رب سے ہر بات، دعا میں رکھنا ہمیں یاد۔ سبحان اللہ۔ شب معراج مبارک۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ اسے ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ہی سوال 700 بار دہرایا گیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مانگو کیا مانگتے ہو؟ ایک ہی جواب آیا، میری امت کی مغفرت۔ میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ۔ سفر معراج۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب حرم کعبہ سے حرم بیت المقدس تک اس شان سے سفر کیا جیسے 14ویں رات کا چاند سخت تاریک رات کے اندھیروں میں نور بکھیرتا ہوا چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سر عرش گئے آئے محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہیں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے۔ تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ واقعہ معراج کا مقصد کیا ہے؟ بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں کہ معراج کیوں واقع ہوئی۔ واقعہ معراج کے مقاصد میں سے ایک مقصد امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا ہے کہ نماز ایسا محتمل بالشان عمل اور عظیم عبادت ہے کہ اس کی فرضیت کا اعلان زمین پر نہیں بلکہ ساتوں آسمانوں میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ساتوں آسمانوں کے اوپر بلند اور اعلیٰ مقام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سفر معراج۔ ہم آپ کو سفر معراج کا مقصد بتا رہے ہیں دوستو۔ واقعہ معراج کے مقصد میں سے ایک مقصد امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا ہے کہ نماز ایسا محتمل بالشان عمل اور عظیم عبادت ہے کہ اس کی فرضیت کا اعلان زمین پر نہیں بلکہ ساتوں آسمانوں کے اوپر بلند و اعلیٰ مقام پر معراج کی رات میں ہوا۔ نیز اس کا حکم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرضیت نماز کا تحفہ بذات خود اپنے حبیب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ نماز اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے اور اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو مانگنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ پہلی منزل مدینہ تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر نماز پڑھی۔ دوسری منزل طور سینہ تھی جہاں خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے۔ تیسری منزل بیت الحم تھی جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے۔ چوتھی منزل بیت المقدس تھا جہاں براق کا سفر ختم ہوا۔ سبحان اللہ۔ سفر معراج۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہونے لگی تو وہ چمکا۔ جبرائیل علیہ السلام نے تھپکی دی اور کہا، دیکھ کیا کرتا ہے، آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت کا کوئی انسان تجھ پر سوار نہیں ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے۔ سفر معراج کے عبرتناک مشاہدات۔ غیبت اور مسلمان کی آبرو ریزی کی وجہ سے خوفناک عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں دیکھا کہ لوگوں کی غیبت اور آبرو ریزی کرنے والوں کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے چہرے اور سینوں کو بری طرح نوچ رہے تھے۔
جنسی بے راہ روی میں مبتلا لوگوں کا بھیانک انجام، حلال بیوی یا حلال شوہر کو چھوڑ کر حرام اور بدکاری کا ارتکاب کرنے والے مرد عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ صاف ستھرا یا پاکیزہ گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا بدبودار گوشت کھانے کا عذاب بھگت رہے تھے۔ اللہ اللہ! یتیموں کا مال کھانے والوں کا عبرتناک انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کا مال ناحق کھانے والوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے اور اپنے منہ میں پتھر جیسے انگارے ٹھونس رہے تھے جو دوسری جانب پخانے کے راستے سے نکل رہے تھے۔ سود کھوروں کو دردناک عذاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھوروں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ گھروں کی مانند کشادہ اور بڑے تھے جن میں سانپ تھے جو پیٹ کے باہر سے نظر آ رہے تھے۔ شوہر کے ساتھ خیانت کرنے والی عورتوں کا حال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کو دیکھا کہ ان کے سینوں میں بڑے بڑے ٹیڑے کانٹے چبھا کر نہیں آسمان و زمین کے درمیان انہیں لٹکا دیا گیا تھا۔ بے عمل واعظوں خطیبوں کا انجام۔ دوسروں کو نصیحت اور خود کو اس عمل پر نہ کرنے والے خطیبوں کو اور واعظوں کا حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ان کی زبانیں لوہے کی قینچی سے کاٹی جا رہی ہیں اور جب کٹ جاتی ہیں تو پھر پہلے کی طرح صحیح و سالم ہو جاتی ہیں۔ جنت کی خوشبو اور جہنم کی سڑان بدبو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت پر ہوا تو وہاں سے ٹھنڈے اور خوشبودار ہوا کے جھونکے آ رہے تھے، اور جب جہنم پر گزر ہوا تو آپ نے سخت بدبو محسوس کی۔ اللہ اکبر! سفر معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 تحفے دیے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج سر کی آنکھوں سے اپنے رب تعالیٰ کو دیکھا۔ دوسرا، اللہ پاک نے شب معراج اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر واسطے کے کلام فرمایا۔ تیسرا، معراج کی رات اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں حضور کو عطا فرمائیں۔ چوتھا، معراج کی رات اللہ پاک کی طرف سے یہ خوشخبری امت محمدیہ کو دی گئی کہ جو شخص اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا اللہ پاک اس کی بخشش فرما دے گا۔ پانچواں، نماز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ! معراج کی رات حضور کی 5 سواریاں مکے سے بیت المقدس تک براق پر گئے، بیت المقدس سے آسمان دنیا تک نور کی سیڑھیوں پر گئے، آسمان اول سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل امین کے بازو پر، اور سدرۃ المنتہا سے مقام قاب قوسین تک رف رف پر گئے۔ سبحان اللہ! دونوں عالم ہیں نور علا نور، کیوں کیسی رونق فضا آج کی رات ہے، یہ مسرت ہے کس کی ملاقات کی، عید کا دن یا آج کی رات ہے۔ طور چوٹی کو اپنے جھکانے لگا، چاندنی چاند سو ہر سو بچھانے لگا، عرش سے فرش تک جگمگانے لگا، صف و صف آج کی رات ہے۔ فرش کونوں مقامی ہے کم خواب کا، ہے یہ معنی کہ سونا نہیں ہے روا، سونے والوں کو اکثیر ہے جاگنا، جاگ لو رت جگہ آج کی رات ہے۔ معراج کی رات کی خاص عبادت۔ معراج کی رات نماز پڑھنا احادیث سے ثابت ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس یعنی 27ویں رجب کی رات عمل کرنے والے کے لیے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ہے۔ جو اس رات 12 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھے گا، سلام کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے، پھر 100 بار استغفار کرے، پھر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اور دنیا آخرت کے معاملات سے اپنے لیے جو چاہے دعا کرے، اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ پاک اس کی پوری سال کی عبادت اور پوری کی پوری عبادت دعا اس کی قبول فرمائے گا سوائے گناہ کبیرہ کی۔ شب بارات مبارک۔ مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو۔ سبحان اللہ! عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے۔ وہ رب مغفرت کے بھی کتنے موقع نصیب کرتا ہے انسان کو اس کی بخشش کروانے کے لیے، کبھی شب معراج، کبھی شب برات، تو کبھی شب قدر نصیب کرتا ہے۔